ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ازواج مطہرات کے متعلق کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور سودہ بنت زمعہ اور بی بی عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح جو ہے وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ حفصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اور والد کا نام تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور والدہ کا نام جو ہے زینب بنت مضعون تھا۔ زینب بنت مضعون آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا۔ ان کا جو سرکار سے نکاح ہوا یہ دوسرا نکاح تھا۔ ان کے جو پہلے جو شوہر تھے خنیس بن حذافہ ان کا نام تھا، خنیس بن حذافہ ان کا نام تھا۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر کے بعد آپ کے جو ہے نا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام لانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نکاح کا پیغام جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ سوچ کر جواب دوں گا۔ لیکن جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ نکاح کے پیغام کا تذکرہ کیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس صاحبزادی کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا پیغام نکاح۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی، نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں جواب دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاموشی تھی، اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ ابو بکر نے کوئی جواب واضح طور پر نہیں دیا۔ تھوڑا دل رنجیدہ اور غمزدہ ہو گیا۔ کس کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام قبول کیا، اور جو ہے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، ممکن ہے کہ تمہارے پیغام پر میں نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا، اس سے تمہارے دل کو غمزدہ ہو گیا ہوگا، تمہارا دل رنجیدہ ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میں نے جان لیا تھا کہ سرکار تمہاری صاحبزادی سے نکاح کا ارادہ فرما رہے ہیں، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں آئی، اور 400 درہم مہر مقرر ہوا، یعنی 850 گرام 57 ملی گرام چاندی، آج کے تول کے حساب سے تقریباً 85 تولے چاندی، یہ مہر جو ہے نا مقرر ہوا۔ کس کا؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طلاق دے دی، تو جبریل امین کو اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا کہ ارجع حفصۃ فإنها صوامۃ وقوامۃ وإنها زوجتک فی الجنہ، کہ جب سرکار نے بی بی حفصہ کو طلاق دی تو اللہ رب العزت کا حکم لے کر جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ حفصہ کو لوٹا لیں اپنے نکاح میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ عبادت گزار خاتون ہے، اور جنت میں ان خواتین میں سے ہیں جو جنت کی ان بیویوں میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گی، یعنی جنت میں آپ کی بیویوں میں سے وہ ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نکاح میں لوٹا لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ باحیات رہی۔ شعبان المعظم 45 ہجری میں، شعبان المعظم 45 ہجری میں جو ہے نا آپ کا انتقال ہوا، چونکہ اس وقت خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو لہذا آپ کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھا مختصر حالات ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 60 سال کی تھی، وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے نا 60 سال کی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔ اب رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے نا زینب بنت، والد کا نام تو خزیمہ تھا، تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیوہ تھی۔ ان کے شوہر تھے عبداللہ بن جحش، ان کے شوہر کا نام تھا عبداللہ بن جو ہے نا جحش۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، 3 ہجری جنگ احد میں جو ہے نا یہ شہید ہو گئے تھے ان کے شوہر۔ تو عدت گزرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، اور انہوں نے اس پیغام کو جو ہے نا قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری میں زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ، اچھا 2 زینب ہیں یاد رکھیے، یہ پہلے زینب بنت خزیمہ جو 5ویں زوجہ ہیں، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سرکار سے 3 ہجری میں ہوا، وہی مہر 400 درہم مقرر ہوا، یعنی تقریباً 85 تولے چاندی، سمجھے؟ تو مہر مقرر ہوا، لیکن یہ سرکار کے نکاح میں زیادہ دن تک رہ نہ پائیں، 2-3 مہینے میں جو ہے نا آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ امہات المؤمنین میں یہ ماں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سرکار نے پڑھائی، کیونکہ جس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے اس سے قبل عرض کیا ہے، سرکار کی زندگی میں صرف 2 ازواج کا انتقال ہوا تھا، باقی کی تمام ازواج 9 ازواج سرکار کی زندگی کے بعد وفات پائی۔ تو 2 ازواج میں سے ایک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کے انتقال کے وقت نماز جنازہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا ان کی نماز جنازہ سرکار نے پڑھائی۔ یہ خصوصیت کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کا لقب جو ہے نا زمانہ جاہلیت سے ہی، اسلام کی آمد سے پہلے ہی ام المساکین کا لقب ان کو دیا جاتا تھا، یعنی مسکینوں اور غریبوں کی ماں، کیونکہ یہ بڑی سخی اور فیاض، اور غریبوں کے ساتھ ان کا سخاوت کا معاملہ اتنا زیادہ تھا
کہ یہ لقب کے ساتھ زمانہ جاہلیت سے یہ مشہور ہو گئی تھی کہ ام المساکین، کہ غریبوں کی ماں، مسکینوں کی ماں، غریبوں کی دادرس۔ تو الغرض یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو سرکار کی زوجیت میں بہت کم عرصہ بھی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب 30 جو ہے نا، یہ تو 5ویں زوجہ تھی۔ اب رہا چھٹی جو زوجہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی جس کو بولتے ہیں زوجہ، وہ ہیں ام سلمہ بنت ابو امیہ مخزومی۔ یعنی آپ کا نام ام سلمہ تھا، اور آپ کے والد کا نام، باپ کا نام جو ہے نا ابو سلمہ تھا، ماں کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ یہ ان کا بھی نکاح ہو چکا تھا ان کے چچیرے بھائی ابو سلمہ سے نکاح ہو چکا تھا، ہجرت سے پہلے ہی ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ بھی مسلمان تھی، ان کے شوہر بھی مسلمان تھے، یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے۔ تو ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، چچیرے بھائی تھے، تو ان کا نکاح ہوا تھا۔ جنگ احد میں جو ہے نا ابو سلمہ کے ہاتھ پر، بازو پر ایک زخم آ گیا تھا، جو تقریباً 1 مہینے تک علاج کرنے کے بعد جو ہے نا کم ہوا تھا۔ جنگ احد 3 ہجری میں جو ہوئی تھی، تو اس میں آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ 1 مہینے تک علاج کرنے کے بعد ابو سلمہ کا زخم کیا ہوا، ٹھیک ہوا تھا۔ پھر جس کے بعد جب 3 ہجری کا سال ختم ہوا، تو محرم الحرام کی 1 محرم الحرام 4 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سریے میں کیا کیا تھا، بھیجا تھا، ایک جنگ میں بھیجا تھا۔ سریہ اور غزوہ کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیل سے میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے۔ تو بہرحال ایک سریے میں ان کو روانہ کیا تھا۔ تقریباً 29 دن کے بعد جو ہے نا وہ واپس ہوئے اس سریے سے۔ آنے کے بعد وہ ہاتھ کا جو زخم سوکھ چکا تھا وہ پھر جاری ہو گیا، وہ پھر تازہ اور جو ہے نا گہرا ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جمادی الاخری 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جمادی الاخری 4 ہجری میں کیا ہوا، وہ ان کا انتقال ہوا۔ کس کا؟ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا۔ تو لہذا اس کے بعد ان کے شوہر کے انتقال کے بعد سرکار دو عالم جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نا نکاح کا پیغام بھیجا، اور تو انہوں نے جو ہے نا اس نکاح کے پیغام کو جو ہے نا قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ اب وہ جو نکاح کا جو معاملہ تھا، سرکار نے جو نکاح فرمایا، بڑی ان کی جو ہے نا بہت زیادہ فضل و کمال کی بات ان کے متعلق یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ میں مسلمان اور کافروں کے درمیان کچھ شرائط طے پائے تھے، جس شرائط کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا مسلمان جو ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بظاہر دب کر کیا کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں بظاہر۔ تو لہذا صحابہ اکرام بڑے غمزدہ تھے، احرام کی حالت میں عمرے کے لیے آئے تھے، پھر عمرہ تو نہیں ہو سکا، لیکن صلح ہوئی، اور صلح کے شرائط میں بھی بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کیا ہے، دب کر ہم کیا کر رہے ہیں، وہ شرائط قبول کر رہے ہیں کفار سے۔ تو تمام صحابہ رنجیدہ تھے اور غمزدہ تھے، تو احرام نہیں اتار رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے، یا سرکار سے ایک ناز بردانہ لاڑ و پیار کے انداز میں، جیسے ایک باپ سے، مشفق باپ سے ایک بیٹا جس طرح لاڑ و پیار سے کیا کرتا ہے، رس جاتا ہے، جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں، ویسے صحابہ کیا ہے معلوم ہے، تھوڑا سا لاڑ و پیار کے انداز میں صحابہ سرکار سے کیا کر رہے تھے، ناز کر رہے تھے سرکار کی محبت اور شفقت پر۔ تو اس طرح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ہی مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو ام سلمہ نے کہا تھا کہ آپ احرام اتار دیجئے، اپنا جانور قربان کر دیجئے، اس کے بعد وہ خود بخود کرنے لگیں گے۔ تو سرکار نے جانور قربان کر دیا، احرام اتار دیا، جانور قربان کر دیا۔ تو اس کے بعد صحابہ نے ایک ایک جو ہے تمام کے تمام احرام کھول دیے اور اپنے جانور قربان کر دیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہوا تھا، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے نا کہ مشورے سے ہوا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے نا یہ مشورے سے ہی یہ ہوا تھا۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، یہ ان کا نکاح ہوا 4 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا بھی مہر جو ہے 400 درہم جو ہے مقرر ہوا۔ 400 درہم جو ہے ان کا مہر مقرر ہوا، 85 تولے تقریباً جو ہے نا چاندی۔ تو آج کے نئے تول یعنی 10 گرام کے تول کے حساب سے
پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو ہے نا یہ باحیات رہی، اور ان کے انتقال کے بارے میں کس سن میں ان کا انتقال ہوا اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جو ہے نا 59 ہجری میں ہوا، اور بعض نے کہا ہے کہ 58 ہجری میں ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ 61 میں، بعض 62 میں۔ تو 62 کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے، تو لہذا واقعہ کربلا کے وقت یہ موجود تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت۔ اور ایک دوسری روایت میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 84 سال کی تھی، اور ان کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا پڑھائی۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ اور حالات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری اور ایک زوجہ مطہرہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، وہ تھی زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، امیمہ بنت عبد المطلب۔ یہ سرکار کی جو ہے نا پھوپھی تھی، اور ان کی پھوپھیری بہن، سرکار کی پھوپھیری بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور متبنہ زید بن حارثہ سے فرمایا تھا۔ یعنی زید بن حارثہ سرکار کے غلام تھے، سرکار نے ان کو جو ہے نا آزاد کر دیا اور ان کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا، یعنی کسی بھی غیر کو جس کا نسب آپ سے نہیں ہے۔ حقیقی بیٹا ایک ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ایک ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹا جو خود انسان سے پیدا ہو، منہ بولا بیٹا کا مطلب کسی کو آپ جو ہے نا کسی کو اپنے بیٹے کے طور پر اس کو کیا کر لیں، جو ہے نا اختیار کر لیں، بنا لیں۔ تو لہذا حقیقی بیٹے کے مسائل الگ ہوتے ہیں، احکام، متبنہ کے احکام کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو بچہ منہ بولا جو لڑکا ہے اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا پیغام بھیجا، کس کو؟ جو ہے نا زینب بنت، اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زید بن حارثہ کا جو ہے پیغام بھیجا۔ عرب کے رواج کے لحاظ سے جو آزاد کردہ غلام ہے اس کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عرب کا رواج تھا، عام ذہنیت تھی، وہاں کا کلچر تھا کہ جو ہے نا آزاد کردہ غلام ہو، یا غلام تو غلام ہی ہے، لیکن آزاد کردہ غلام کو بھی ایک عزت کی نگاہ سے، ایک اونچی نگاہ سے دیکھا جو ہے نا نہیں جاتا تھا۔ کوئی آزاد عورت اس سے نکاح کرنا پسند جو ہے نا نہیں کرتی تھی۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو رواج کے مطابق، ماحول کے مطابق جو ہے نا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پیغام کا جو ہے نا انکار کر دیا، اور ان کے بھائی نے بھی جو ہے نا اس کا انکار کر دیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کسی مومن عورت، کسی مومن مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جب اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب یہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو گویا اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت یہی تھی کہ زینب بنت جحش کا نکاح جو ہے نا زید بن حارثہ سے ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا، کہ خواہش بھی یہی تھی کہ زینب جو سرکار کی پھوپھیری بہن ہیں زینب بنت جحش، ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو۔ خیر اللہ اور اس کے رسول کی مصلحتیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں بظاہر حقر کے علم میں یا جو بھی ہے مطالعے سے یہ بات جو ذہن میں آتی ہے، سرکار سے وہ خوبصورت بھی تھی، پھوپھیری بہن بھی تھی، موضوع رشتہ بھی تھا، سرکار سے نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کی مشیت بھی یہ تھی کہ جو ہے نا زید بن حارثہ سے نکاح ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ زید بن حارثہ سے نکاح ہو۔ کیوں؟ بظاہر تو مصلحت یہ معلوم، جو پڑھنے سے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے ایک بہت بڑی رسم و رواج کو ختم کرنا تھا۔ اس نکاح سے عرب کے ایک بہت بڑے رسم و رواج کو کیا کرنا تھا، بہت بڑی ایک غلط فہمی کو کیا کرنا تھا، دور کرنا مقصود تھا۔ وہ کیا تھی کہ شریعت میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، شریعت کا حکم ہے۔ آپ اپنے حقیقی بیٹے کی
بیوی سے نکاح نہیں، کیونکہ وہ آپ کی بہو ہے اور آپ کے خسر ہیں، آپ اس کے خسر ہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جو ایک غیر آدمی جس کو آپ نے لڑکا بنا لیا ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن عرب میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، بڑا جو ہے نا معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولے لڑکے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی بہت برا عرب میں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے زید بن حارثہ سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا حکم دیا۔ بظاہر سوچنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مصلحتیں تو بہت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جب وہ آیت نازل ہوئی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ کسی مومن عورت اور مرد کے لیے جب کہ حق میں اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنا کوئی اختیار جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جو زید بن حارثہ سے نکاح کا انکار کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے اور راضی ہو گئے۔ تو الغرض زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا سرکار کی پھپھیری بہن زینب کا۔ لیکن چونکہ وہ ذہن میں وہ ایک مرتبہ اور مقام اور احترام جو ہے نا نہیں تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ بیوی کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ رہتی ہے کہ شوہر کا مقام اور احترام ہونا چاہیے۔ تو شوہر کا احترام اور مقام نہ ہو تو پھر وہ نکاح برقرار نہیں رہتا۔ آج کل میں بتلانا ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل جتنی بھی محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان جو محبت کی شادیاں کر رہے ہیں، وہ سکسیس نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا شوہر کا مقام عورت کے ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے اس کے تابع تھا، اب شادی کے بعد اس کو تابع بنانے جائیں گا تو کیسے بنے گا؟ تو لہذا یہ ایک وجہ جو ہے نا معلوم ہوتی ہے، ضمناً میں نے ایک بات کہہ دی۔ تو لہذا وہ برابر شادی سے وہ رنجشیں ہوتی رہی کہ زینب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان وہ کچھ جھگڑے اختلافات جو ہے نا چلتے رہے۔ بار بار زید بن حارثہ آ کے جو ہے نا سرکار سے شکایت کرتے تھے کہ زینب جو کی توجہ میری طرف نہیں ہے، وہ جو ہے نا میری طرف متوجہ نہیں ہے، فلاں 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 بے رخی کی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ سرکار ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ ٹھیک ہے جاؤ صبر کرو، تسلی دیتے تھے۔ اسی دوران اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وحی آئی اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو ان قریب زینب زید کے نکاح سے نکل کر تمہارے نکاح میں آنے والی ہے۔ زینب زید کے نکاح سے نکل کر تمہارے نکاح میں جو ہے نا آنے والی ہے۔ تو لہذا زید جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا گیا، لیکن سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کا اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ نہ اس کے اعلان کا حکم تھا نہ اس کو کی اشاعت کا کوئی حکم تھا۔ سرکار نے موقع اور مصلحت کو جانتے ہوئے سوچا کہ آگے جو ہے معاملات جب وقت آ جائے گا تو خود بخود معاملہ ظاہر ہو جائے گا، پہلے سے ہی کیوں ظاہر کیا جائے، ابھی زینب زید کے نکاح میں ہے۔ تو لہذا بہرحال ہو گیا، آخری میں رنجشیں بڑھ گئی اور زید بن حارثہ نے طلاق دے دی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بہرحال ان کا نکاح جو ہے نا ختم ہو گیا۔ ان کا نکاح ختم ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت گزرنے کے بعد خود زید بن حارثہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ زید بن حارثہ کو اپنا پیغام دے کر جو ہے نا بھیجا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ طلاق کی جو پہل ہوئی ہے زینب کی طرف سے نہیں بلکہ زید کی طرف سے ہوئی، یعنی زید اس طلاق سے راضی تھے، انہوں نے اپنی رضامندی سے کیا کی ہے، طلاق دی ہے۔ تو زید بن اگرچہ کہ اس وقت تک ابھی جو ہے نا پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، لیکن زید بن حارثہ کا تقوی اور طہارت یہ دیکھیے کہ زید بن حارثہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے زینب بنت جحش اپنی سابقہ بیوی کے گھر کو کھٹا مارا اور منہ موڑ کر ٹھہر گئے، پلٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ باہر آئی تو جو ہے نا عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو زینب بنت جحش نے کہا ہے، جواب میں دیا کہ میں مخلوق سے کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، اپنے خالق سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ لہذا انہوں نے استخارہ کیا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے رضامندی ظاہر فرمائی، اور قبل اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دنیاوی رسوم و رواج کے اعتبار سے دنیاوی جو ہے نا طریقے سے انجام پاتا، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت میں آسمان پر زینب اور سرکار کا نکاح فرما دیا تھا۔
چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل کر کے اللہ نے سرکار کو اس کی اطلاع بھی دی تھی، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، کہ جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو آسمان پر یہ سرکار زینب رضی اللہ تعالی، زینب بنت جحش جو سرکار کی پھپھیری بہن ہیں، ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ نے ان کا نکاح کیا ہے، آسمان پر جو ہے نا فرما دیا تھا۔ بعد میں زمانے کے لحاظ سے وہ جو فارملٹیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، نکاح کی جو رسم ہوئی وہ ہوئی، بہرحال وہ ہوگی، تو وہ نکاح جو ہے نا طے پایا۔ تو یہ زینب ان کا نام پہلے برہ تھا، بعد میں سرکار نے ان کا نام تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ تو بہرحال ان کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ویسے تو ہر امہات المؤمنین میں سے ہر ایک متقی اور پرہیزگار تھی، یہ متقی اور پرہیزگار تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا بڑی سخی تھی، بڑی سخاوت کرنے والی تھی، بڑی سخی اور جو ہے نا بڑی سخی تھی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور سرکار دو، چونکہ یہ نکاح کو ایک آسمانی نکاح سے بھی نسبت حاصل تھی، تو سرکار نے اس نکاح کا ولیمہ جتنا دھوم دھام سے کیا، کسی اور ولیمے کو اتنا دھوم دھام سے نہیں کیا، کیونکہ یہ نکاح جو ہے نا آسمانی نکاح تھا در حقیقت۔ تو لہذا سرکار نے جانور بکرے ذبح کیے اور لوگوں کو دعوت دی، تو اتنا گوشت لوگوں کا پیٹ گوشت سے بھر دیا۔ تو بہرحال جیسے تیسے کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ جو منافقین تھے، جو دشمنان رسول تھے، ان کو موقع مل گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ طعنہ جو عرب کا رواج مشہور شرعی اعتبار سے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب وہ طلاق دے دے یا مر جائے، انتقال ہو جائے۔ تو عربوں نے جو منافقین اور جو دشمنان رسول تھے، انہوں نے کیا کر دیا جو ہے، اس کو بہت پھیلایا، بہت جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی زید بن حارثہ کے آپ والد نہیں ہیں۔ جب زید بن حارثہ کے آپ والد ہی نہیں ہیں تو ان کی بیوی سے نکاح کرنا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کہاں قرار پایا، کیسے ہو گیا؟ تو لہذا یہ آیت نازل فرمائی، اور اس طعنے کا اللہ رب العزت نے اندفاع کر دیا، اور اس طعنے کو جو ہے نا ختم جو ہے نا کر دیا۔ اس طرح سرکار کے اس نکاح سے عرب کی ایک جاہلانہ جو رسم تھی کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ رسم کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، سخاوت والی بھی تھی، بڑی سخی اور پرہیزگار تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا تھا کہ میری ازواج میں سے جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ میری ازواج میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا وہ جو ہے نا سب سے پہلے انتقال ان کا ہوگا میرے بعد، یعنی مجھ سے پہلے آ کر کیا کریں گی، جو ہے نا ملیں گی۔ تو لہذا ازواج مطہرات سرکار کے وصال کے بعد اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، کس کا چھوٹا ہے۔ لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہاتھ تھا وہ خد میں چھوٹی تھی، سب سے چھوٹا تھا، لیکن سب سے پہلے ان کا وصال ہوا، سب سے پہلے ان کا وصال ہوا۔ تو یہاں ہاتھ کے بڑے ہونے سے مراد حقیقی لمبائی مراد نہیں ہے، سخاوت اور فیاضی مراد تھی۔ تو سرکار کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے جس کی ملاقات ہوگی وہ میری ازواج میں سے ان کی ملاقات ہوگی جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال کیا ہے، خرچ کرنے والی ہے۔ تو لہذا یہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی تھی۔ تو لہذا سرکار کے وصال کے بعد ان کا جو ہے نا سب سے پہلے انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ یہ مال جو بھی جو ہے نا مال آتا ہے، اچھا یہ دباغت کے فن سے واقف تھی، یہ چمڑے کو جو دباغت دیتے ہیں اس کے فن سے واقف تھی، اور جو ہے نا اچھی خاصی آمدنی بھی ہوتی تھی، لیکن پیسہ کبھی نہیں رہتے تھے، اللہ کی راہ میں ہمیشہ خیرات کرتی رہتی تھی، اور اپنے کفن کو خرید کر تیار کر کے رکھ لیا تھا، اور کہی تھی کہ دیکھو ممکن ہے میری وفات کے بعد عمر جو ہے کفن کو میرے لیے کفن کا انتظام کرے، میں نے اپنا کفن بھی تیار کیا ہے، اگر عمر کا کفن بھی آ جائے تو دونوں میں سے کسی ایک کفن کو صدقہ کر دینا۔ تو لہذا جب آپ کا وصال ہو گیا 20 ہجری میں،
20 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگا کر کفن کے 5 کپڑے، چونکہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، آپ نے بھیجا تو اسی کفن میں جو ہے نا آپ کو کفنایا گیا، اور جو آپ کا خریدا ہوا کفن تھا وہ صدقہ کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جو ہے نا جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں آپ کی تدفین۔ تو یہ تھا مختصر حالات جو آپ کے سامنے آج ذکر کیے گئے حفصہ بنت عمر جو ہے نا زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ بنت ابو جو ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر چوتھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ازواج مطہرات کے واقعات بڑے تفصیل ہیں، ان پر مستقل کتابیں بھی آپ کو جو ہے نا ملے گی، بڑی ایمان افروز ان کی زندگی ہے، لیکن میں نے مختصر طور پر یہ سیرت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی لیے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے میں نے یہاں تک بات مکمل کر دی۔ آخر میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا چلوں تاکہ عورتوں کے لیے اس میں بہت زیادہ درس ہے، سبق ہے۔ زینب بنت جو ہے نا جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو تھا وہ سوتن کا رشتہ تھا، سوتن کا جو ہے نا رشتہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سوتنیں عام طور پر ایک دوسرے سے کیا ہے معلوم ہے، ذرا تھوڑا سا اختلاف کیا کرتی ہیں، رکھتی ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، یہ فطرت جو ہے نا انسانی ہے۔ سوتنیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں تھوڑا بہت، اور پھر خاص طور پر اگر کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ آدمی کسی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو تو پھر دوسری بیویوں کا وہ اختلاف اس سے رکھنا یہ تو ایک فطری چیز تھی۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوتن تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن بی بی عائشہ سرکار کی ازواج مطہرات میں سب میں محبوب ترین زوجہ تھی۔ اس کے باوجود بھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کی صفائی، دل کی صفائی دیکھیے، بی بی عائشہ تمام ازواج کے ساتھ ایسا ہی تھا معاملہ، خاص طور پر بی بی عائشہ کو سرکار بہت زیادہ چاہتے تھے، تو فطرت انسانی کے مطابق جس بیوی کو شوہر زیادہ چاہتا ہے دیگر بیویاں اس سے کیا کرتی ہیں، تھوڑا سا اختلاف رکھتی ہیں فطری طور پر۔ تو لہذا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بی بی عائشہ کا سابق میں نے بتلایا ہے واقعہ افک پیش آیا، یعنی منافقین نے بی بی عائشہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا تمہارا بی بی عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کے تعلق سے خیر ہی سوچتی ہوں، کوئی برا نہیں سوچتی، وہ ایسا کر سکتی ہے میں کبھی نہیں سوچ سکتی، بلکہ وہ ان کے تعلق سے بہتر ہی سوچتی ہوں، وہ ان کا اس تہمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں قابل غور بات جو ہے بتانے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ زینب اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان سوتن کا رشتہ تھا، اور بی بی عائشہ سرکار کی محبوب تھی۔ یہ بہترین موقع تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ بی بی عائشہ کی تہمت میں تھوڑی کوئی ایسی بات کہہ سکتی تھی جس سے سرکار کے پاس بی بی عائشہ کا مقام کیا ہو جائے، گر جائے، لیکن ویسے وقت میں بھی انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ صفائی قلب کے ساتھ کہہ دیا کہ بی بی عائشہ کے تعلق سے میں سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں پاتی۔ تو یہ سبق ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پاس سوتنیں ہوتی ہیں، جن کی سوتنیں ہوتی ہیں، اتنی صفائی قلب کا لانا یہ بہت بڑے جو ہے نا جگر دل ہمارے پاس کہتے ہیں جگر گردے کی بات کہتے ہیں جس کو۔ تو لہذا یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور جو ہے طہارت تھی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ازواج مطہرات کے تعلق سے رکھی گئی، اور دیگر ازواج مطہرات کا بھی جو ہے نا ذکر آگے جو ہے نا آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔